अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, क्योंकि हम बात करना चाहेंगे पेशेंट वेलफेयर की। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी कि पाकिस्तान में वाकई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी तिब्बी इमदाद और मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में इसको इमेजिन किया और ना सिर्फ तसव्वुर किया, इसको रियल बना के दिखाया। हम बात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल्स की और इनके बानी जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं। यकीनन एक ऐसा ख्वाब जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था कि एक ऐसा हस्पताल हो जहां हर तरह की कॉम्प्लिकेशन, हर तरह की बीमारी, हेल्थ कंडीशन का मुदावा किया जाए, लेकिन वहाँ कोई कैश काउंटर ना हो। आज ये एक रियलिटी है और इंशाअल्लाह ताला कराची के लिए ये और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मज़ीद ये एक्सपैंड कर रहा है, नई इसमें बिल्डिंग्स का इजाफ़ा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब ये कंप्लीट होगा तो इट विल मेक इट टू बी द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इट्स नेचर इन साउथ एशिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ आपका ये रमज़ान गुजरता है हर दफ़ा, ना सिर्फ मुख्तलिफ समाजी एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल से रिलेटेड, लेकिन फंड रेजिंग किस तरह का इस दफ़ा आपने रिस्पॉन्स देखा? देखिए, जो जनरली परसेप्शन था कि जी ज़रा थोड़ा सा वो होगा, स्लो होगा, कुछ नहीं होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त गज़ा में जो हो रहा है, अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर रहम फरमाए, और लोग कह रहे तो उधर ही होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में किसी से बात हो रही थी, कोई कहते हैं कि जी यूके में भी जब मैं था तो लोग यही कहते थे कि जी डोनर फटीग आ रहा है, डोनर फटीग आ रहा है। तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, यार देखिए मैं बहुत सोचता था, सुनता था, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था। तो उन्होंने कहा, मुझे याद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हर वक्त पैसे चाहिए होते थे, और हर 2 हफ्ते में कभी कोई जंग हो रही है तो कभी वो तो जैसे होते थे हज़रत अबू बकर अपना पूरा घर उठा के ले आया था, हज़रत उमर आधा ले आया, फिर हज़रत उस्मान आ गए, तो फिर कोई साहब खजूर ले आए। जी, तो डोनर फटीग मुसलमानों में नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई अल्लाह ताला ने आपकी कोई डेस्टिनी बनाई है, कोई आपका सेंस ऑफ पर्पस है, तो बहुत कम उम्री में ही आपको ये एहसास हो जाता है कि दिस इज़ योर कॉलिंग। डॉक्टर बारी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिगुल तहसील हुए दाव मेडिकल कॉलेज से, और ज़माना तालिब इल्मी में ही इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी वो थी जी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। और ये हम देख सकते हैं कि आज माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन गया है। अब ये एक रिवायत है, एक लेगेसी है एट द डाव मेडिकल कॉलेज कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जितना अरसा वो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं उनकी कोशिश होती है कि पेशेंट्स वेलफेयर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज हमारे साथ वर्दा और हसन मौजूद हैं जो कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, एंड दे हैव बीन फंड रेजिंग फॉर इट। इनको भी वेलकम करना चाहेंगे। कैसी हैं आप वर्दा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप हसन? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डज़ इट फील टू बी विद द मेंटोर, विद द लेजेंड हिमसेल्फ, जिन्होंने आपके इदारे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी? और आपको कैसा महसूस हो रहा है डॉक्टर बारी कि दिस हैज़ कंटिन्यूड, कि कितने इनिशिएटिव्स हम लेते हैं ज़माने तालिब इल्म में, और वो विद टाइम इट फिज़ल्स आउट, बट दिस इज़ डिफरेंट। नहीं, इसमें एक बड़ी ख़ास बात है डेफिनेटली कि जो बेसिकली PWA शुरू की थी, 3 हमसे सीनियर थे, उन्होंने ब्लड बैंक का मैं फाउंडर था जी। लेकिन उसमें फिर हम चलते रहे। एक अच्छी बात PWA में ये थी कि फर्स्ट ईयर आती है और फाइनल ईयर चली जाती है, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्कर्स आते रहे। सही। और वो फिर उनके अंदर जो हमारे सीनियर्स होते थे उन्होंने भी मेंटोर किया, फिर हमने जूनियर्स को मेंटोर किया। पहले तो 3rd ईयर वालों को लेते थे, उसके बाद फर्स्ट ईयर से शुरू हो गया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कूल्स कैंपेन शुरू की। तो फिर उसके बाद वो बच्चे भी आने लगे जो कि हमारे स्कूल में आ रहे, मतलब मेडिकल कॉलेज में आए, जी आप हमारे स्कूल में आए थे। तो वो वहाँ से तरबियत शुरू हो गई, जो कि अब हमने वतीरा बनाया कि जी हम इंडस का भी इंडस तरबियत करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं। तो वो अच्छा, ये वाकई हम देखते हैं कि मुख्तलिफ, आप आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्कूल तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बन रहा था। इट हैड लाइक अ स्मॉल प्लेस एंड ऑल दीज बिल्डिंग्स हैव कम अप। फिर इसके अलावा शौकत खानम हॉस्पिटल की हम बचपन में इट कॉट आवर इमेजिनेशन। तो ये बहुत ही हमारी कम्युनिटी की, हमारे माशरे की खूबसूरती है। लेकिन वर्दा, आपसे पूछना चाहूँगी बिफोर वी कम टू PWA कि तसव्वुर ये किया जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत वक्त लेती है, उसमें फिर वॉलंटियर सर्विसेज और ख़ास तौर पे कम्युनिटी सर्विस के लिए वक्त निकालना, ये कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप लोग?
بالکل. ایکچولی ہماری جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں اکثر لوگ اسی ایم کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن ایک بہت اچھا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتا ہے, اپارچونیٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی یہ کام کر سکیں, انسانیتی خدمت کر سکیں. اور بات ساری احساس کی ہوتی ہے کہ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے وقت نکالنے سے, تھوڑی سی محنت کرنے سے اتنے سارے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے, کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے کمیونٹی میں, تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو موٹیویشنل ڈرائیو دیتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اپنی اسٹڈیز کے ساتھ جو ہے ان چیز کو مینیج کریں. ایبسلیوٹلی, اینڈ اٹ از سو انٹرسٹنگ کہ آپ اور میں اکثر کسی آرگنائزیشن کو مالی طور پہ سپورٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ ادا کر دیا. آفرین ہے ان اسٹوڈنٹس پہ اور تمام رضاکاروں پہ, مینٹورز اینڈ انیشیٹرز اینڈ فاؤنڈرز لائک ڈاکٹر عبد الباری جو ایفرٹ کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کیونکہ آپ اور میں یہ نہیں کر پا رہے تو یقیناً انڈس ہاسپٹل, اس کے علاوہ PWA آپ کے لیے بہترین موقع ہیں اس ماہ رمضان میں کہ آپ آگے بڑھ کر ان کو اپنے صدقات, عطیات اور زکوٰۃ سے سپورٹ کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. حسن, بالخصوص جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا تھا دا بلڈ بینک. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ڈرائیو کا بھی جو فوکس ہے جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا وہ یہی بلڈ بینک ہے اینڈ تھیلیسیمیا کیئر ہے. مجھے ذرا اس کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتائیں اینڈ وائی وڈ یو اپیل ٹو پیپل ٹو کم فارورڈ اینڈ سپورٹ یو. اچھا, سو بلڈ بینک کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ اٹ از دا لارجسٹ سنگل آؤٹ لیٹ بلڈ بینک ان پاکستان. واو. سو اور اس کے علاوہ ہمارا ڈیلی ڈسپیچ از مور دین 150 اسکرین بلڈ پروڈکٹس. سول ہاسپٹل میں بھی ہمارے پاس, سول ہاسپٹل سے ریکویسٹ آتی ہے, ٹرسٹری کے ہاسپٹل ہے, زیادہ پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے, تھرو آؤٹ کراچی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہے. صحیح. تو آبویسلی پاکستان میں ایک بلڈ ڈونیشن کے خلاف ایک کافی اسٹگما بنا ہوا ہے کہ ویکنیس ہو جاتی ہے, صرف 2.5% آف دا پیپل ڈونیٹ بلڈ والنٹریلی. تو پھر اس کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک تو اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ آگے آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں, اس کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. اچھا, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں بلڈ اسٹاک میں ڈپ آتا ہوگا, جی ہے نا, کیونکہ وہی لوگ روزے کی حالت میں آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے, روزہ کھلنے کے بعد آپ زیادہ نکاہت فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور جنرلی جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹگما. ڈاکٹر صاحب, یو ہیڈ دا سیم ویژن. آپ نے جب اس کو فاؤنڈ کیا تھا تو آپ نے کہا کہ لوگ کمرشلی اپنا خون بیچ رہے ہوتے تھے اور اس میں سے کئی لوگ ڈرگ ایڈکٹس تھے, ناقص خون ہوتا تھا, اسکریننگ کی فیسلٹی نہیں تھی, بٹ وی ہیونٹ کم ویری فار. جیسے انہوں نے کہا کہ صرف 2.5% آج بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کافی آگے پہنچ گئے, لیکن ابھی بھی انفارچونیٹلی اس ملک میں 90% از بلڈ از انسیف فار ہیومن کنزمپشن. واو. جب میں ٹاسک فورس میں بھی تھا تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو لے کے چلیں اور ایک پوری مہم بنائیں, اور ایسا اپل ٹاسک دیکھیں نا. ابھی ہم نے جو ہے نا جو اس زمانے میں بیج بویا تھا یہ پروفیشنل ڈونرز کا, تو آج اس کا ہم پھل کاٹ رہے ہیں کہ ہم باقی دنیا میں ہیپاٹائٹس C میں دنیا میں سب سے اوپر نمبر پہ ہیں. انفارچونیٹلی ہیپاٹائٹس B C نارمل ہیلدی پاپولیشن از اباؤٹ 10%, دونوں کو ملا کے اگر میں کروں. پھر HIV بڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا ریٹو دیرے میں ہوا تھا, یہ بلڈ سرنجز کی وجہ سے ہوا. تو ہے رہی صحیح کثر ہماری, کیونکہ ہم شادی سے پہلے کوئی اسکریننگ ٹیسٹ نہیں کرتے. تو تھیلیسیمیا جو ہے نا, دیکھیں تھیلیسیمیا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ہم کو پریونٹ کرنا ہے. اگر تھیلیسیمیا ایک بچہ پیدا ہو گیا, اس کی شارٹ لائف ہے, اور میں نے بہت سارے کیونکہ مجھے اور وہ یاد ہیں مائیں جو 4 بچوں کے ساتھ تھیلیسیمیا کے ساتھ, پھر اس کے بعد ملا کرتی تھی. اب جب میں پروفیشنل لائف میں بھی آ گیا اس کے بعد بھی نظر آئے تو آخری بچے کو گود میں لے کے جا رہی تھی کہ جی یہ بھی بس اب یہی رہ گیا ہے. تو اب آپ سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اس کے اوپر جو ہے نا قانون بن چکا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے پریونشن کے اوپر کام کرنا چاہیے, سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, اور PW بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے. اور میں ہمیشہ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈس کیسے چلے گا تو میں کہتا ہوں میری تو فیکٹری لگی ہوئی ہے PWA, وہاں سے پروڈکٹ آئے گی, وہ لوگ آتے رہیں گے. تو یہ ایک ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جو دوائیاں دے رہا ہے, بلڈ دے رہا ہے یا تھیلیسیمیا ٹریک کر رہا ہے, یہ لوگ تیار کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں, لوگوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز نرسز کی دنیا بھر میں مانگ بہت ہے, اور خاص طور پہ جب کووڈ جیسی ایمرجنسیز آئیں تو ہم نے ٹرینڈس دیکھے کہ پاکستان میں کیونکہ اوبیسلی ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈک اسٹاف دے ناٹ ارننگ ایز ویل,
اب تو خیر یہ کرائسس ہم دیکھتے ہیں کہ UK کے NHS میں بھی پہنچا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ فیوچر, بیکاز ناؤ یو آر آلسو ان دوز کوریڈورز باری صاحب ویئر یو کین ڈیوائز اے پالیسی اینڈ اے ہیلتھ کیئر پالیسی فار دا کنٹری. یہ ایک پروونشل میٹر ہے لیکن ہم کتنے خود مختار ہیں. آج دوائیوں کی شارٹیج ہے کیونکہ دوائیاں یا اس کا خام مال ہم امپورٹ کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے جا رہے ہیں, ہسپتال اور ادارے کم ہیں, اینڈ دین اٹس اے گروئنگ پاپولیشن. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو؟ دیکھیں سب سے پہلے کہوں گا اپنے وی ہیو ٹو سیٹ آور پرائرٹیز. جی دیکھیں پرائرٹیز اگر ہم نے بہت بڑی بڑی وہ بنانے ہیں چیزیں کرنی ہیں, سب سے پرائرٹی یہ ہے کہ میں اگر کوئی موقع ان کو کہے کہ اس قوم کو صاف پانی دینا ہے, بالکل سب سے پہلی جو ہے نا, کچھ اور نہیں کریں گے ہم, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے بھائی, پانی سب کو صاف دے دیں گے اور سیوریج نکال دیں گے, 60% بیماریاں میں سنبھال لوں گا. آپ جو ہے نا پرائمری کیئر کے اوپر زور ڈالیں گے, پرائمری کیئر اور پریونٹیو سائڈ کے پروگرام. اف یو انویسٹ $1 ان اے پرائمری کیئر یو سیو $42 ان اے ٹیرشری کیئر. تو آپ سے $1 سے جو آپ اچیو کرتے ہیں آپ $42 کریں گے, سیو کر رہے ہوں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو ایکسپونینشیل اس کے بینیفٹس مل رہے ہیں. تو آپ نے کہا پہلے تو اپنی پرائیورٹیز, اپنی ترجیحات کو سمپلیفائی کریں اور اس پہ فوکسڈ ہو جائیں. کہ اگر ہم شروعات کر رہے ہیں کہ جی آدھے سے زیادہ واقعی واٹر بورن ڈیزیزز پاکستان سے ایلیمنیٹ نہیں ہو رہی کیونکہ پینے کا پانی ناقص ہے, تو پہلے تو اس کو صحیح کریں, غذا کو بہتر کریں اگر ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس بات پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم 7th لارجسٹ یا 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہیں, زرخیز اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے لیکن ہمارے بچوں میں اس وقت میل نیوٹریشن ہے. بالکل. سو دوز آر دا بیسکس دیٹ وی نیڈ ٹو سیٹ رائٹ. لیکن ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت فخر ہے, وی آر ویری پراؤڈ آف دی آرگنائزیشنز وی ہیو. خاص طور پہ PWA کو میں دوبارہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. دے آر ڈوئنگ فینٹاسٹک ورک. دیز آر اسٹوڈنٹس اور یہ بہت سرگرم ہیں اپنے ان آبجیکٹیوز کو لے کے. دیکھیے 3 سال 4 سال کا ایک بڑا قلیل عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے, نئی آنے والے لیڈرس کو تیار بھی کرنا ہے اور PWA کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ پلیز ان کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. تھیلیسیمیا کلیئر کے لیے, بلڈ بینک کے لیے اور مزید یہ جو کام زبردست کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیے. وردہ اینی لاسٹ میسج یو وانٹ ٹو لیو پیپل ود؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری صحت مند زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور ہمیں چاہیے کہ اس کا بھرپور طریقے سے شکریہ ادا کریں. اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کا احساس کریں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے یا جو مختلف بیماریوں سے لڑ رہے ہیں. اور PW بھی ایک ایسی ہی آرگنائزیشن ہے جو کہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہی ہے. تو آپ لوگ پلیز آگے بڑھیں, اپنا حصہ دیں. جو لوگ ہیلدی ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کریں, اور جو لوگ ڈونیشنز دے سکتے ہیں مانیٹری ڈونیشنز, زکوٰۃ دیں, عطیات دیں. حسن آئی وانٹ ٹو, بیکاز دس از آلسو سم تھنگ ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, ذرا سا کوئک ٹپس بتا سکتے ہیں لوگوں کو جو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے, وہی جو ہم مسکنسیپشنس کی بات کریں, ویری کوئکلی اف یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ. سو بہت بیسک سا کرائٹیریا ہے کہ ڈونر کی ایج ایٹ لیسٹ 18 ایئرس کی ہو, صحیح, ڈونر کا ویٹ 50 kg سے زیادہ ہو, بلڈ میں ہیموگلوبن کی مقدار 12.5 سے زیادہ کی ہو, اور پچھلے 56 دن یا 8 ہفتوں میں بلڈ ڈونیٹ نہ کیا ہو. صحیح. تو ایسا پرسن ایلیجیبل ہوتا ہے آن دا کرائٹیریا ٹو ڈونیٹ بلڈ. سو اسی کو اگر میں دوسری طرح سمجھوں کہ ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد ہم خون کا عطیہ دے سکتے ہیں, رائٹ, 3 مہینے کے بعد اٹ وڈ بی اے گڈ اسپیس ٹو ہیو. اور خاص طور پہ یہ مشکل ہم تبھی سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارے پیارے کی سرجری ہو رہی ہے تب کوئی جا کے دیتا ہے تاکہ اس سے میچنگ بلڈ آپ لے سکیں. آپ اس کو اپنے طریقہ بنا لیں تو یہ میرے خیال میں ہماری بہت سارے مسائل کو حل کرے گا. جی 3 مہینے میں آپ کا بلڈ جو ہے نا ویسے ہی چینج ہونا ہے. ایبسلیوٹلی. ہر 3 مہینے پہ آپ کا نیا بلڈ بننا ہے. اگر آپ دیں گے تو ایک تو آپ کی پروڈکشن بلڈ کی اچھی ہو جائے گی, زیادہ ہوگی, تو وہ تو ضائع ہونا ہے سے بچا لو, 4 جانیں بچا دیں گے. ایک یونٹ دینے سے 4 زندگیاں بچتی ہیں. میں جو ہے نا اس چیز کو آج علماء کے پینل کے ساتھ بھی اٹھاؤں گی کیونکہ جو ابہام ہے کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید شریعتاً ہمیں اس پہ کوئی پابندی ہے, بٹ ویل آلسو ٹرائی اینڈ کلیریفائی دیٹ فار یو. وردہ اینڈ حسن, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. پلیز کنٹینیو ڈوئنگ دا ونڈرفل ورک. ہم ایک شارپ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت.